پوچھو علماء اکرام سے، فرمایا میرے نبی نے فرمایا ابا مرے، اماں مرے، بھائی مرے، بہن مرے، کوئی مرے، فرمایا خبردار پوری برادری کو اجازت ہے دعا کر کے قبر سے چلی جائے، سگوں کو اجازت کوئی نہیں، باپ مر جائے، اماں مر جائے، 4 بیٹے ہوں 3 بیٹے ہوں، باپ کی قبر کو گھیرا ڈال کے بیٹھ جاؤ، اتنی دیر کم سے کم جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے پیس کر کے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، پھر بوٹیاں پورے محلے میں تقسیم کی جاتی ہیں، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اونٹ کا گوشت تقسیم یعنی 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، فرمایا اتنی دیر باپ کو کھلانا چھوڑنا۔ فرشتے قبر میں سوال جواب کر رہے ہیں، چاروں طرف گھیرا ڈال کے باپ کی قبر پہ بیٹھ جاؤ، اتنا اللہ کو رو کے دکھاؤ، اتنا اللہ کو رو کے دکھاؤ کہ کفن میں لپٹے ماں باپ کو، اللہ کو کفن میں لپٹے جو ماں باپ ہیں ان پر اللہ کو ترس آ جائے، اتنا رو کے دکھاؤ۔ مانگ گئی کیا انہوں نے تمہارے سے ساری زندگی دیا، لیکن میرے بزرگوں تمہارے مقدروں میں بدنصیبی لکھی ہوئی ہے۔ آج ہمارے بالک پوچھتے ہیں ہمارے بڑے نے ہمارے واسطے کرا کیا، کپڑے تو سارے بنا کے دے میں تو نے کون سا تیر مار دیا، روٹی تو سارے کھلاوے۔ سن میرے بچڑے، ایک باپ سورج کے آگے ساری زندگی کالا ہوتا ہے، ماں چولہے کے آگے ساری زندگی کالی ہوتی ہے، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پیدا ہوتا ہے۔ نوجوان بیٹھے ہوں گے، غیر شادی شدہ بیٹھے ہوں گے، میرا مشورہ مانیو، سکھی جیو گے سکھی مرو گے، ساری زندگی کے فیصلے آپ ہی کریو، لیکن شادی والا فیصلہ اپنی ماں کی گود میں ڈال دیے، اپنے ابا کی گود میں ڈال دیے۔ بے شک تجھے حور بری ٹیلی فون پہ مل جاوے، کہنا نہ دوستی کروں گا، نہ رشتے کی طرح سے امیدیں لگاؤں گا، یہ فیصلہ میں نے اپنی امی ابو کو دے دیا۔ نہیں یقین آتا، جتنے بڈھے بیٹھے ان کے سینے کی کنڈی بجا کے دیکھ، کہتے مولوی تو نے حق کہا، ہم اسی واسطے بڈھے ہوئے، سانسیں گر رہے ہیں، اسی لیے کہ اپنے بیٹے کے ماتھے پہ سینے کی لڑیاں میں باندھوں گا، اپنے بیٹے کے سسرال میں مٹھائیاں لے کے میں جاؤں گا، ملی میں کروں گا۔ اللہ اکبر! لیکن ہائے نہیں میری بدنصیبی، ماں باپ دیکھتے رہے، یہ کوٹ میرجا کر کے گھر کے اندر آ گیا، ماں باپ دیکھتے رہے، ایک لڑکی کی محبت کے پیچھے ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، ایک لڑکی کی محبت کے پیچھے قربا چھوڑ دیا، خاندان کے اندر کالک ماں باپ کے اوپر منہ پر مل دی۔ اور میرے بچے، یہ زندگی کا اہم فیصلہ اپنے ماں باپ کی جھولی میں ڈال دیو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی عمر کو ہونے کو آئی، اللہ اکبر! ابا خدیجہ کی ڈھیر عمر ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال 2 ماہ 25 دن کے۔ ابا خدیجہ نے تب تجارت کا مال دیکھا، نفع کے ساتھ ملک شام سے آیا، ابا خدیجہ کہنے لگی میں مال نہیں گرتی، جلدی جا، موقع اچھا ہے، موڈ میں بیٹھے ہوئے، جا کے میرے رشتے کا پیغام دے دے۔ خدیجہ آپ کی تجارت میں پارٹنر نہیں بننا چاہتی، محمد زندگی کی ساتھی بننا چاہتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس جب یہ پیغام لے کے گئے، رحمت عالم کا سر مبارک جھک گیا۔ غلام میں اس طرح کہنے لگا، سر کیوں جھک گیا؟ آپ کو بوڑھی عورت کا رشتہ پسند نہیں؟ فرمایا بات بڈھی جوان کی نہیں، میرا چاچا ابو طالب زندہ ہے، میرا چاچا حمزہ زندہ ہے، ٹھیک ہے ابا دنیا سے چلا گیا، اللہ کی مرضی، اماں دنیا سے چلی گئی، اللہ کی مرضی، جہاں میں نماز روزہ حج سکھانے کے لیے آؤں گا، وہاں میں خاندان کے رکھ رکھاؤ بھی، ماں باپ کی احمد سکھانے کے لیے آؤں گا، بڑوں کا ادب سکھانے کے لیے آیا۔ میرا چاچا حمزہ بیٹھا ہے، باپ کی جگہ ہے، میرا چاچا ابو طالب بیٹھا ہے، باپ کی جگہ ہے، جا رشتہ میرے پاس نہیں، میرے چاچے حمزہ طالب کے پاس لے جا، انہیں جا کے کہہ اگر وہ ہاں کر دے تو میری ہاں ہے، وہ نہ کر دے تو میری نہ ہے۔ واہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ چاچوں سے تایوں سے رشتے کی پہچان کرا گئے، کیا پتا تھا امت باپ کے منہ پر جوتیاں مارے گی، باپ کے مرنے کے بعد چاچے کو کہے گی کیڑا چاچا کیڑا تایا، وہ قبر چلا گیا، اتھے جا کے رشتے نبھا، ساڈے معاملات بولنا نہ کر۔ میں پچھلے سال رائیوڈ حویلی میں انڈیا کے کابرین کے ساتھ، اللہ مجھے وہاں موقع دیتا ہے، مولانا احمد لاڈ صاحب، ابراہیم دیولا صاحب، ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہا چلو مولانا ناشتہ کر لو، ناشتہ کرنے لگے۔ ایک پاکستان کا شہری امریکہ کے اندر جا کے مقیم ہوا، چشمہ پہنا تھا، میرے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، روٹی کھاتے کھاتے ایک لقمہ منہ میں ایک ہاتھ میں تھا، کہ مولانا بیٹیوں پر بات کرتے ہو، بیوی
کے حقوق میں بات کرتے ہو، اوپر بات کرتے ہو، بیوی کے حقوق میں بات کرتے ہو، ماں باپ پہ بات کرتے ہو، کبھی پھوپھیوں پر بھی بات کر دیا کرو، کبھی ماسیوں تائے چاچوں پہ بات کر دیا کرو۔ جن بالک کو گودی کھلایا، جن کی ناک تایا اپنے کپڑے سے صاف کرا کرتا تھا، پھپھی جس کے لوتڑے پوتڑے دھویا کرتی تھی، باپ کے مرنے کے بعد باپ کے رشتہ داروں کے سامنے جب بیٹا یوں کر کے چلا جاتا ہے، وہ منہ موڑتا ہے، تائے چاچوں کے کلیجوں پہ چھرا پھیر کے چلا جاتا ہے۔ مولوی صاحب انہیں رشتے بدلاؤ، اللہ اکبر، کہ تائے چاچے کیا ہوا کرتے ہیں، بابے باسیاں کیا ہوا کرتی ہے۔ اگر کڑوا بول ایک طرف بول لے تو باپ کی طرح سینے سے لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے خاندانی جھگڑے اپنی جگہ، لیکن برادری میں کئی گولی اٹھی، سب سے پہلے چاچا سینا تاڑ کے، پھپھی کہتی میں ہوں نا، میں بیٹھی نا، اپنے بھتیجے کی وکالت کروں گی۔ رشتے کیا ہوا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کی بغل میں کپڑے میں کچھ چیز چھپی ہوئی تھی۔ ابا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کیا لے کے آئے؟ عائشہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، کیا کروں؟ ہاں میں سمجھ گئی، کئی دن ہو گئے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، اور آج ہڈی پکے گی تو گوشت کا سالن پکے گا۔ پکا عائشہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہڈی چڑھا دی۔ بار بار آ رہے، عائشہ ذرا سونا سا پکائیو، ذرا دل سے پکائیو، عائشہ ذرا اچھی طرح بھون کے پھر اس کے اندر پانی ڈال کے شوربہ کر دیو۔ یوں دیکھ، کملی والے دو ہی جی ہیں، آپ اور میں، اور گھر فاطمہ کا، زیادہ زیادہ آپ وہاں بھیجیں گے، اتنا پتلا شوربہ کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ مسکرائے۔ عائشہ تو کیا سمجھی اپنے لیے پکایا؟ عائشہ تو کیا سمجھی تیرے لیے، حسن حسین کے لیے؟ نہیں نہیں عائشہ، میں نے اپنے لیے نہیں پکایا، یہ جب سالن تیار ہو جائے مجھے برتن میں ڈال کے دے دینا۔ سونے کیا کرو گے کہ آج مدینے میں میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، یہ کھانا لے کے میں ان کے پاس جاؤں گا۔ اماں کہنے لگی میری کوک نکلی، میں نے کہا یا رسول اللہ کن کو پیغام دے رہے ہو جو ساس سسر کو جوتیاں ماریں گے؟ لوگوں جس نے دھی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں 25 سال کا جوان 60 سال کے سسر کو ذلیل نہ کرے کر، خدا کی قسم اس نے اپنی غیرت تیری جھولی میں نہ ڈالی ہوتی، وہ تیری ایک بات نہ سنتا، جوتیاں تیرے منہ پہ مار کے جاتا۔ اللہ کی قسم بڑے بڑے چودھریوں کے سر بیٹیاں جھکا دیا کرتی ہیں، گالیاں سنتا ہے بیٹی کے عمل کے لیے، بیٹی کی خیر کے لیے، اسے پتہ ہے میں بول کے جاؤں گا بیٹی کو چھیتے گا۔ کبھی گڑ لے کے آ رہا، کبھی لسی، کبھی دودھ لے کے آ رہا، کبھی گڈے کی لکڑی گڈے اٹھا کے لا رہا۔ اللہ ہاپتا کانپتا آیا، نہ تیرے سے روٹی مانگی نہ دیسی گھی مانگا، بس اتنا مانگا داماد کھڑا ہو کے سلام کر لے، سینے سے لگا لے۔ اللہ گئی ہے وہ داستان نے، ختم ہوگی بابو، پڑ گئی محبتیں پھکی۔ خدیجہ کی سہیلیاں یوں ہی ہیں، یوں نہ سمجھے خدیجہ فوت ہو گئی ہمیں مدینے میں پوچھنے والا کوئی نہیں، کھڑا لے کے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ بڑھ گیا، کیا ہویا؟ کملی والے میں جوان ہوں، خدیجہ بڈھی عورت ہے، جب بھی ذکر کرتے ہو خدیجہ کا کرتے ہو اور اسے یاد کر کے رونے لگ جاتے ہو۔ میرے بابو اللہ نے بیوی کی نعمت دی تو اس کی قدر کر لے، جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، 4 چربوں میں 8 دن تک کپڑے نہیں دھوتی، جنازہ اٹھنے کی دیر ہے کہ اللہ کی قسم روٹی دوبارہ گرم کر کے نہیں دیتی، بچوں کو باپ کے سامنے دادے کے سامنے چھیتے گی اور کہے گی یہ مصیبت کب تھی، وہ یہ مصیبت کب تھی جو اللہ نے اور مجھے مصیبتیں دے دی۔ اس کے دن ہی 4 رہ گئے، بیوی مر گئی، ادھا رہ گیا، رڈوا بڑھ گیا، ادھا رہ گیا، چل 4 سال سے تو اسے سکول سے کاٹنے دے۔ ساری رات اللہ اکبر یہ کروٹ بدل بدل کے سوچتا رہتا ہے، روٹی پوچھنے والی کہاں چلی گئی، حال پوچھنے والی کہاں چلی گئی، درد بٹانے والی کہاں چلی گئی۔ ایک بوڑھا بوڑھی رانا صاحب گلی کے اندر بیٹھے تھے، ایک آدمی وہاں سے گزرا، کہا چاچا کیا ہو گیا، کہاں گئے مربے، کہاں گئے وہ ایکڑ، کہاں گئے وہ نمبرداریاں؟ کہنے لگا پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایوے بیٹھے جیوے بیٹھے چور، آوے گا کوئی ہتھکڑی لگا کے لے جاوے گا، بس بیٹھے۔
बाबू अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। मेरे वीरा, अल्लाह तुझे दूध पूत वाला बनावे। अपनी खुशियों में अपने माँ बाप को ना भूलियो, हाथ पकड़ करके आगे की तारुफ कराइयो, दोस्तों से अपने बोकड़ छुपाइयो, कह देना ये वो है। 25 साल के एहसान है, 25 साल के। मुझे तो पता नहीं हुआ करता था कपड़े कहाँ से आया करते थे, रोटी कहाँ से, मुँह से लफ्ज़ निकालने की देर थी, तोतली ज़ुबान से निकाला करता था, शाम को जाल जोखों में डाल के वो चीज़ ला के दिया करता था। इसके एहसान कहाँ भूलूंगा। मेरे बाबू माँ के एहसान नहीं भूल सकते। अब्दुल्ला बिन अब्बास हरम के अंदर बैठे हुए, एक जवान एक औरत को कंधे पर उठा के लाया, कहने लगा या रसूलल्लाह ये मेरी माँ है, मैंने सारा हाजी से कंधे पर कराया, मैंने इसका हक अदा कर दिया। आप मुस्कुराए, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन अब्बास मुस्कुराए, अल्लाह अकबर, हक अदा किया, चल तुझे शर्म नहीं आती, माँ बाप का कौन अदा कर सकता है। कभी मैंने सारा हज कंधे पर कराया। फरमाया जिस वक्त तुम माँ के पेट में था 7-8 महीने का हो गया था और तुम माँ बाप के पेट में लाते पैर मारता था, तेरी अम्मी काम करती थी, किसी काम में लगी पड़ी थी, तूने करवट बदली, तूने टांग फैलाई, तेरे माँ के पेट पे लगी, तेरी माँ ने ओह कह दिया। फरमाया पूरा हज कराना, अभी तो तूने ओह कहने का भी बदला नहीं चुकाया। मोटरसाइकिलों पे देख लो, कारों पे देख लो, मामा ठंडियाँ छावा। माँ से भी पूछो ठंडी छां तुझे मिली कि नहीं मिली। बबुआ के सामने अब तो पोते भी दादे को झाड़ के चले जाते हैं। ना मेरे वीरा, ये वो चिराग है जिनकी रोशनी बल्बों से ज्यादा बुझने की देर है। छठी का दूध याद आ जाएगा, मैं छठी का दूध याद आ जाएगा। मांगने वाले नजर आएंगे, दुआ देने वाला कोई नजर नहीं आएगा। घर में चला जा, हर कोई पूछेगा यूँ किया था, यूँ किया था, यूँ किया था, ये लाया, ये लाया, ये लाया। जब माँ की झोली में जाएगा, बाप के सामने जाएगा, कहेगा मैं नहीं तेरे से पूछता लाया नहीं लाया, बता सारा दिन भूखा रहा, कुछ खाया कि नहीं खाया है। ये माँ बाप है। अल्लाह की कसम, 2 चीज़ों पे अल्लाह ने किसी की नहीं सुन ली, मैंने कोई नहीं सुन ली। पहली वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, फरमाया मेरी ज़ात में शरीक न ठहराना। व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप का दिल दुखा के मेरे सामने नहीं आना, मैंने छोड़ना कोई नहीं। भाई आसिफ साहब तूने अल्लाह अकबर खर्चा करके अब्दुल हन्नान सिद्दीकी को बुलाया। हाफिज जी अल्लाह ने बहनों के साथ भाइयों के साथ बहनें भी दी होंगी। अल्लाह अकबर, तेरे बाप के हिस्से में कमाई में अगर कुछ छोड़ के गया, बहनों का हक है, अपने बाप की मंजी को हल्का करियो। ये बोझ मेरे अपने बाप की कब्र पर ज़्यादा ना डालियो, बल्कि आज ही शाम को ताए चाचों को बिठा कर अगर मकान भी दे के गया, इसके हिस्से कर, माँ का इतना, बहनों का इतना, बेटियों का इतना, बच जाए थोड़ा बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना। बहनों को उनके हिस्से से ज़्यादा ही दे दियो ताकि बाप की कमी न महसूस हो। इब घर जाएगा, तेरी बहना तुझे देख के रोवेगी और कहेगी आसिफ अब्बू कहाँ चला गया, भाई अब्बू कहाँ चला गया। यूँ करके जफ्फी डाल के गले लगाइयो कि बाप की कमी ना महसूस हो, यूँ सर पर हाथ फेरियो कि उन्हें अब्बा भूल जाए। वरना मेरे वीरा, खुदा की कसम, साल गुजर जाएगा, 2 साल गुजर जाएंगे, बाप बेटों के घर से भूल जाएगा, लेकिन बेटियाँ नहीं भूलती, फोन करती है और भाई कह के रोने लग जाती है। भाई तुझे पता भी है आज हम यतीम हुई थी, हमारे बाप का जनाजा उठा था, इसीलिए कहते बेटे जायदाद के वारिस होते, बेटियां बाप की चरपाई की वारिस होती है। और लोगों अल्लाह बेटियां देवे, बेटे भी देवे, 1-2 अल्लाह बेटी दे दे। खुदा पाक की कसम, बच्ची उठ जाने के बाद याद करने वाली धिया रानियां वो करती है। अल्लाह अकबर, जब भी घर में आवेगी अब्बी अब्बू यूँ करता था, अब्बी अब्बू यूँ लेके आता था, अब्बू यूँ गले लगाता था। ना मेरे वीरा, कभी ना होने देना। अल्लाह की कसम
اپنے باپ کے جتنے رشتہ دار ہیں ایسا ہی سلوک کریو جیسے باپ کے ساتھ کرتے تھے. تایا چاچا آ جاوے رستہ چھوڑ کے کھڑے ہو کے السلام علیکم کریو اور کہیو اللہ باپ تو نہیں رہا، باپ کی نشانی موجود ہے، اللہ اسے ہی اللہ حیاتی عطا فرما. باسی دروازے پر آ جاوے اللہ اکبر، تھوڑی دیر بیٹھ کر باسی کو لے کے اللہ اکبر ماں کو یاد کر لیا کر. اللہ کے بندو یہ دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، اس کے بغیر تو انسان کامل نہیں ہو سکتا. ان کو کامل بنانے کے لیے اے لوگوں جو میرے پیارو، جو زندگی میں آپ کو سنا کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ حق ہے، یہ سچ ہے میرے بھائیوں. خدا کے واسطے اللہ کے بندوں کے بھی بڑھو اور اللہ کے بڑھو. حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہو لوگوں 45 سال میرے شیر والا میں درس قرآن پاک دیا، 45 سال میں قرآن کا مفہوم سمجھاتا رہا، سمجھتا رہا، ترجمہ کرتا رہا، کراتا رہا. 45 سال میں مجھے قرآن میں 3 باتیں نظر آئی، نچوڑ پورے قرآن کا نکلا. خدا کو عبادت سے راضی کر لو، مصطفیٰ کو اطاعت سے راضی کر لو اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو. آنکھ بند ہوگی، جنت کے 8 دروازوں سے داخلے کی آواز آ جائے گی. دل نہیں دکھانا کسی کا، امن، پیار، محبت. ہر کوئی دکھیارا ہے، محبت کی بات کرنی، پیار کی بات کرنی، اس طریقے سے آپس کے رکھ رکھاؤ کو. آخری بات، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں دین سیکھنے آئے. کیا سکھایا؟ لمبی نمازیں پڑھے کرنے ہی نہیں، 1 مہینے کے بجائے 2 مہینے کے روزے رکھے کرنے ہی نہیں. کیا فرمایا؟ لوگوں سلام عام کرو، السلام علیکم کا رواج ڈالو. دوسرا، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو. تیسرا، ناراض لوگوں میں صلح کرایا کرو. چوتھا، رات کو جب مخلوق سو جاوے تو تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے آگے رو لیا کرو، سلام کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، آپس میں لڑنے والوں میں صلح کراؤ، رات کو تھوڑی دیر خدا کو رو کے دکھاؤ. فرمایا آنکھ بند ہو گئی، جنت کے 8 دروازوں سے استقبال کیا جائے گا. جہاں نظر آ گئے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. اللہ کریے دین آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں زندہ ہو جائے.